السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا پڑھیں؟ آج ہم یہ پڑھیں گے جو میری سب سے قرآن کی بیسٹ سورہ ہے، جس سورہ نے میرے دل سے دنیا کی محبت نکالی۔ اس سورت نے مجھے بہت رلایا تھا جب میں نے اسے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور بہت ڈرایا بھی تھا جب میں نے اسے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور اسی وقت اس کو میں نے یاد بھی کر لیا تھا۔ اور واللہ آج بھی جب اس سورت کو میں کسی تلاوت میں یا نماز میں سنتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو مجھے وہ سارا سینیریو سامنے آ جاتا ہے، اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی۔ اس سورت کو پڑھنے، سمجھنے، ان آیتوں کو یاد کرنے، ان آیتوں پہ غور کرنے کے بعد والی زندگی، اور اس سے پہلے والی زندگی۔ اس سے پہلے جو مجھے دنیا کے چھن جانے کا خوف رہتا تھا، اور جو میں پاگلوں کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، جیسے ہی اس صورت کی تھوڑی سی نالج مجھے ملی اور میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، تو الحمدللہ اس نے ایک بہت پازیٹیو سا چینج دیا مجھے۔ اور آج بھی اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف کو لے کر ہر معاملے میں، ایون کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو میں ہائپ نہیں کریٹ کرتا۔ میں پہلے بہت سارے لوگوں کو جسٹیفیکیشنز دیتا تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں ہوں، منتیں بھی کر لیتا تھا، ترلے بھی کر لیتا تھا، معافیاں بھی مانگ لیتا تھا، بہت سارا سمجھانے میں وقت لگا دیتا تھا۔ اب چونکہ مجھے جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریالٹی ہوتی ہے اور یہ فیکنیس ہوتی ہے اور یہ اس کا کلیئر کٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کو نا۔ سو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد مجھے اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا کہ اگر آپ اور اللہ کا درمیان، یعنی آپ کے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کجی نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے سامنے کلیئر ہونا، سو دنیا کو اپنا آپ سمجھانے کے لیے اگر تم اتنی اسٹرگل کرو گے، اتنی ایفرٹ پٹ کرو گے کہ وہ تمہیں تھکا دے گی، اور تھکاوٹ کے بعد تمہارا اور اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تمہاری مینٹیلٹی ویک ہو سکتی ہے، تم بوجھل ہو سکتے ہو، اور ظاہری سی بات ہے ایک بوجھل انسان کیا عبادت کرے گا؟ مجھے بتاؤ، جس انسان کی ذہن میں فکریں ہوں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور ہو کچھ بھی نہ رہا ہو اس سے، ٹھیک ہے، یا اسے کرنے نہ دیا جا رہا ہو، وہ انسان نئی چیزوں کو کیسے لرن کرے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو یہ جو دل اور دماغ ہے نا، اچھا چلو اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیارا سا سولوشن دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، ایک چیز اس کو غور سے سمجھے کہ یہ آپ کی باڈی کا حصہ ہے، اور واللہ یہ غلام ہے تب تک جب تک آپ کے جسم میں جان ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ ڈائری اٹھاؤ، ڈائری اٹھا لیتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں فون اٹھاؤ، یہ فون اٹھائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں مائک کو ٹچ کرو، یہ مائک کو ٹچ کرے گا۔ یعنی یہ میری انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن الگ ہوگا، یہ میرے اگینسٹ ہو جائے گا، یہ بولنا شروع ہو جائے گا کہ اے اللہ، اس نے یہ کیا تھا ان ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، بھائی یہاں بھی زبان ہی بول رہی ہے، ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، کاٹ دو اس کو، گوشت ہی ہے، اور یہ جسم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ تو کہیں سے بھی چاہے تو بلوا سکتا ہے انسان سے، اینی ہاؤ۔ تو یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں، رائٹ، آپ کی باڈی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی ہی فرما برداری کریں گے۔ جو بھی آپ اسے انسٹرکشنز دو گے، یہ اٹھاؤ، وہ پکڑو، ایسا کرو، یہ ویسا ہی کریں گے۔ تو میرے اشارے چل رہے ہیں اس پہ اگینسٹ نہیں فیصلے ہو رہے، یعنی یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ چیک کر لو، انسٹرکشن دو کوئی، وہی کرے گا، وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہی مانتے ہو نا اس چیز کو؟ ایسے ہی یہ پاؤں ہیں، ہمارے جو دو پاؤں ہیں جن کو لگام نہیں ہے، جو پھدکتے رہتے ہیں سارا دن، تھک جاتے ہیں بیچارے، تو یہ بھی میری باڈی کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا کنٹرول بھی مجھے دیا ہوا ہے۔ میں برین سے کمانڈ بھیجتا ہوں ٹانگوں کی طرف کہ فلانے جگہ پہ جانا ہے، ایسے چلنا ہے، تیز چلنا ہے، رکنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے، اور یہ وہی کر رہا ہوتا ہے سب کچھ، ایسے ہی ہے نا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پاؤں کو یہ انسٹرکشنز جاری کرو کہ کچن میں جاؤ اور وہ آپ کو کمرے میں لے گئے ہو؟ ایسا کبھی آپ نے کہا ہو دوسرے کمرے میں جاؤ، آپ کو کچن میں لے گئے ہو؟ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاؤں بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے، اور یہ بھی آپ کنٹرول کر رہے ہو کر رہے ہو نا کنٹرول، گڈ۔ اسی طرح آنکھیں، آئیز، یہ بھی ہمارے کنٹرول میں، جو ہم انہیں دکھاتے ہیں یہ وہی دیکھتے ہیں، جو ہم فیصلہ کرتے ہیں
ادھر پھر جاتی ہے, ادھر پھر جاتی ہے, آنکھ مٹکے بھی ہو جاتے ہیں اس سے, رائٹ؟ کرتے ہو نا؟ نہیں کرنے چاہیے تھے. اچھا, اسی طرح کان ہے, وہی سنیں گے جو تم سنواؤ گے. یعنی کہ میری باڈی جو مجھے دی گئی ہے, میری روح کو جو پرووائڈ کی گئی ہے, ایک مشین جو روح کی انسٹرکشنز کو, مائنڈ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتی ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے, میرے اگینسٹ نہیں جا رہی, مجھ سے بغاوت نہیں کر رہی. کبھی بھی مجھے ہاتھوں سے گلا نہیں ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, کبھی مجھے پاؤں سے گلا نہیں ہوا, زبان سے گلا نہیں ہوا, جو میں بولنا چاہتا ہوں وہی بولتا ہوں. ساری باڈی آ گئی نا آپ کے کنٹرول میں. ہاں, اب بات آتی ہے مائنڈ کی, دماغ کی, جو آپ ہی کا باڈی کا حصہ ہے, لیکن آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیسے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ جو دماغ ہے نا, اس کو چلانے والے بھی آپ ہو, یہ آپ کو نہیں چلائے گا. اگر یہ چلانے لگ جائے پھر تو آپ پاگل ہو, پھر تو آپ کے جسم پہ کپڑے ہی باقی نہیں رہیں گے, پھر تو آپ اچھے برے فیصلے کرنے کی تمیز ہی بھول جائیں گے. یہ دماغ بھی آپ کنٹرول کرو گے, یہ بھی وہی سوچے گا جو آپ سوچنے کا ارادہ کرو گے. اگر برا سوچو گے دماغ برا سوچے گا بھائی, اگر اچھا سوچو گے دماغ اچھا سوچے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو دماغ بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے. اب اس کی سوچیں جو آپ کو آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی ہیں نا, جو سٹریس میں کنورٹڈ لگ رہی ہیں, جو آپ کو لگتا ہے مجھے پینک اٹیک کرتے ہیں, یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں, اب کہیں گے دیکھو میں نے میڈیکل سائنس بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بیسیکلی یہ جو مائنڈ ہے نا, یہ آپ کی انسٹرکشنز, آپ کی میموری کو سیو کرنے کے لیے, آپ کی بات ماننے کے لیے, اور آپ کا حکم فالو کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ یوں سمجھتے ہو جیسے میری سوچیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, میں چاہوں تو اوور تھنکنگ کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو میں اپنی کسی مسئلے کو سوچ کے رو سکتا ہوں, میں چاہوں تو کوئی سنہرا سا خواب دیکھ کے اپنا دل بہلا سکتا ہوں, کر سکتا ہوں نا. لیکن نہیں, میں اس وقت یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایکٹیو ہو کے آپ سے بات کروں, تو برین میرے کنٹرول میں ہے نا, ہو رہا ہے نا. ہاں, جب میں فیصلہ کروں گا کہ اوور تھنکنگ کرو, اور یہ فیصلہ کروں گا کہ اپنے مائنڈ کو صحیح اچھے خاصے خیالات سے الجھا دوں, تو پھر یہ الجھے گا بھائی, یہ الجھے گا, ٹھیک ہے. ایسے دل بھی ہے, مائنڈ جو سوچے گا اس کا عکس آپ کے دل میں کریٹ ہوگا. برا سوچو گے برے خواب آئیں گے پھر دل میں, برے خیالات آئیں گے پھر دل میں. اچھا سوچو گے سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہیپی رہو گے. تو دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لینا, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیں گے, دنیا آپ کو نہیں گرا سکتی, کیونکہ یہ ساری گیم ہی دل دماغ کی ہے, یہ یاد رکھنا. مینٹلی طور پر اگر آپ ویک ہو, مینٹلی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو ہی ہینڈل نہیں کر پا رہے, مینٹلی طور پر اگر آپ اپنی سوچوں کو کم نہیں کر پا رہے, سکیڑ نہیں پا رہے, ایک باؤنڈری نہیں سیٹ کر پا رہے اپنے اندر, ڈوڈ تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے. پھر تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے, تم سولوشنز کی طرف نہیں جا سکتے, پھر چھوٹا سا مسئلہ تمہاری جڑیں اکھاڑ دے گا. ہاں, تو مینٹلی طور پر خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے پہلے تو مائنڈ سے تمام اتھارٹیز لو جو آپ نے اس کو دی ہوئی ہے, کہ جو مرضی بس سوچ رہا ہے, تم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہو, وہی سوچو جو تمہارے لیے بینیفیشری ہو, جو تمہیں فائدہ دے, جو تمہیں خوش کرے. کچھ بھی سوچ لو, یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سوچ لیا کرو کہ یار میں نے کتنے زیادہ گناہ کیے تھے, اور میں ایک دفعہ اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. یہ سوچ لیا کرو. یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے یار, اگر آج میرے ہاتھ دنیا نہیں ہے تو انشاءاللہ میں محنت کروں گا. اب وہ محنت کیا کرنی ہے اس پہ سوچو, کہ میں پہلے یہ کرتا ہوں, پھر یہ کرتا ہوں, پھر یہ کرتا ہوں. ہم محنت کو بیچ میں سے مائنس کر کے نتیجے پہ پہلے پھدک جاتے ہیں, نتیجے پہ جمپ کرتے ہیں. اب نتیجہ اچھا ہو برا ہو افیکٹ تو ہوگا. اینی ہاؤ, پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات. جب تک آپ مینٹلی طور پر اور دلی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے, تب تک آپ بڑی جنگیں نہیں لڑ پائیں گے,
تب تک آپ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج نہیں کر پائیں گے. تو دنیا کو چینج کرنے کی رسپانسبلٹی تو مردوں کے ہاتھ آتی ہے، عورتوں کے ہاتھ آتی ہے، جن کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت ہوتی ہے. اور یہ ہمت اچانک سے نہیں آتی. ہاں، با ہمت لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے، شعور سے آتی ہے. قرآن پر اندھا یقین، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، قرآن پر اندھا یقین کرو بھائی. اس کی ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ آپ کو رانگ گائیڈ نہیں کرے گی. اس کے اندر فلسفے چھپے ہیں، اس کے اندر شعور چھپا ہے، خزانے چھپے ہیں. اس پر اندھا یقین کرو، اس کے نالج کو گین کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. بھلے چاہے آپ کو دنیا کہے کہ یہ مولوی ہو گیا، بھلے دنیا آپ کو کہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا جو مائنڈ ہے وہ کنزرویٹو ٹائپ سا ہو گیا، یا کچھ کہے کہ یار یہ تو بہت نیرو سوچنے لگ گیا ہے. وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ دنیا آپ کو آپ اس لیے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کیونکہ دنیا جو ہے وہ بے لگام زندگی گزارنا چاہ رہی ہوتی ہے اور آپ لگام کے اندر آ جاتے ہو. اینی ہاؤ، سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. ویک نہیں رہنا. یہ جو ابھی بہن نے یا بھائی نے کہا تھا آئی تھنک کہ میری زندگی پریشان ہے، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ خود سے نہیں پریشان، اسے خود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، آپ کے اور میرے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، دیکھو ہمارا مزاج کیا ہے بھائی، ہمیں تو کوئی روکھی سوکھی بھی دے دے ہم کہیں گے اوکے، کوئی گلا نہیں. آج اگر میٹرس پہ سو رہے ہیں کل زمین پہ بھی سو جائیں گلا نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا، یہی مزاج ہے نا. نخرے وخرے تو نہیں کرتے، ممی ڈیڈی ٹائپ تو نہیں رہتے. ایسے ہی ہو نا تم بھی. مطلب کہ تم اگر اپنی ذات پہ غور کرو کہ تم ہر حال میں خوش ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی. ہاں البتہ تم پریشان ہو لوگوں کی وجہ سے. کوئی ہو سکتا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے رزق کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کی باتوں کی وجہ سے. یعنی اگر اپنی ذات پہ غور کیا جائے تو ہم تو رہ لیں گے یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب لوگوں پہ ہماری نظریں جائیں گی، معاشرے پہ ہماری نظریں جائیں گی، دنیا پہ ہماری نظریں جائیں گی، ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ اور سرکل پہ نظریں جائیں گی، تو 100 مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. 100 باتیں دل میں اور دماغ میں جنم لینا شروع ہو جائیں گی کہ یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، اس کو کیسے مناؤں، اس کو کیسے یقین دلاؤں، اس کا کیا کروں، اس کے ساتھ کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات، زندگی کا اصول، زندگی گزرے ہوئے کل کو بالکل نہ سوچو. یہ میں اپنی آپ کو ایکسپیریمنٹس شیئر کر رہا ہوں. بہت لمیٹڈ کر دو خود کو. جو ہو جاتا ہے نا پیچھے، یعنی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کل کیا کیا. اپنی میموری کو، پیچھے والی کو، اس کو تو بالکل ہی برین سے کاٹ دو. جو ہوا، جو کیا، جیسے ہوا، جیسے کرنا تھا، جو ہونا تھا، لاس ہوا، نقصان ہوا، جو بھی کیا، ختم، خلاص. آنے والا کل، ہاں اس کی پلاننگ کر لو تھوڑی بہت، حکمت بصیرتن، نالج کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس کو بھی سر پہ نہ بٹھاؤ. آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، پریزنٹ. یہ جو ہم ابھی لائیو ہے نا، یہ ہمارے اچھا فیصلہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا قرآن سے پڑھتے ہیں، تھوڑا قرآن سنتے ہیں. یہ اب ہمارا پازیٹیو ارادہ ہے. اس پازیٹیو ارادے نے ہمیں کیا کیا، فائدہ دینا شروع کر دیا. ایک، نالج گین ہو رہا ہے. نمبر 2، بری صحبتوں سے بچ رہے ہیں. نمبر 3، گناہ نہیں ہو رہے. نمبر 4، اللہ رب العزت کی نظروں میں آ رہے ہیں. نمبر 5، دل سے غفلتوں کا غلاف، جو غفلتوں کا چھلکا ہے وہ اتر رہا ہے. نمبر 6، بہت سارے بینیفٹس. اوکے. نمبر 6، فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. ایک غیب کی بات ہے، کتاب و سنت کی. اور بھی بہت کچھ. تو یہ میرا چونکہ پریزنٹ کا اچھا فیصلہ ہے، اس لیے میرا دل اور دماغ بالکل سٹیبل ہے. اب یہی 1 گھنٹہ اگر ہم لیٹ سپوز یہ جو آج کل ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں، اس میں گزارے unnecessary ٹاکس، تو ہم نے اپنے حال کو کیا کر دیا، خراب. کیسے خراب کیا؟ 2 بغیر نکاح کے جب آپس میں بات کرتے ہیں، ایک تو فیملی کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیسرا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اس حال میں، چوتھا دل گندا ہو رہا ہوتا ہے، پانچواں وہ غلاف کا، وہ غفلت کا چھلکا جو اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں آنے دے رہا ہوتا، اس میں سختی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 6، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے دل کی حالت بلیک ہو جاتی ہے.
سخت ہو جاتی ہے. تو اپنا حال جب میں نے خراب کیا تو پھر میرا دل اور دماغ کیا ہوا؟ اسٹک ہو گیا. تو یہ جو حال کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بس ہم نے صرف یہ کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، چلو یہ کریں، اچھا ہے، اوکے فائن، چلو لیٹس ڈو اٹ. کیا کرنا ہے؟ برا برا نہیں 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 نہیں. اب برا فیصلے کو اوائڈ کرنا بھی اچھا فیصلہ ہے. شیطان تو نہیں چھوڑے گا نا، شیطان تو ایڈوائسز دے گا، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو ایسے کرو وہاں جاؤ یہ کرو. آپ نے کہنا نو میں نے نہیں کرنا. اپنی خاطر یار، گناہ کرو گے تم ڈسٹرب ہوگے، میں گناہ کروں گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا.